بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم. اور یہ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم جو کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت. اور پچھلی آڈیو میں ہم نے مکتوب نمبر 8 کو پڑھا تھا کہ جس میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ جو بھی آپ کے جو شیعہ راویوں کے اگر آپ نام بھی تحریر فرما دیں اور ان کے متعلق کچھ بیان بھی کر دیں تو اچھا ہوگا. تو جواب مکتوب یہ سوال جو مکتوب تھا یہ سین کی طرف سے تھا نا، اور جواب مکتوب شین کی طرف سے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ محترمی سلام مسنون، بہتر ہے کہ میں مختصراً حروف تہجی کی ترتیب سے ان شیعہ راویوں کے اسماء گرامی تحریر کرتا ہوں کہ جن کی روایت کردہ حدیثیں آپ کے ہاں بھی صحاح و دیگر سنن مسانید میں موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد سامعین انہوں نے حروف تہجی کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا تھا ان راویوں کے نام الف بے پے اس طرح سے. اور اب ہم پہنچے تھے پڑھتے پڑھتے جہاں پر ہم پہنچ گئے تھے وہ تھا جیم پر ہم آ گئے تھے، جو انہوں نے جیم سے بیان کیے تھے جو نام. اور اب ہم پیج نمبر 128 کے اوپر ہیں اور ہم آئیے پڑھتے ہیں کہ ان صفحات پہ اب ہمیں کیا کچھ معلوم ہوگا. آئیے آغاز کرتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ بک ہے، مجھے تو پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے، آپ کو سننے کا بھی مزہ آ رہا ہوگا. اور کتاب پڑھتے ہوئے دوستانہ ماحول میں کتاب پڑھنے کا اپنا مزہ ہے جو میں مزہ لیتی ہوں، اور آپ لوگوں کو اس ماحول میں پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہوگا. چلیں جی آغاز کرتے ہیں. صفحہ نمبر 128 ہے اور اب جن کا نام ہے جن راوی کا، ان کا نام ہے جعفر بن سلیمان ضبعی بصری، زواد بے عین چھوٹی ہے. علامہ ابن قتیبہ یا قتیبہ نے معارف صفحہ نمبر 206 میں انہی مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے. ابن سعد نے ان کی شیعت اور ثقہ ہونے سے قاف ہے ہونے کی تصریح کی ہے. ابن عدی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کی حدیثیں قابل انکار نہیں، اور میرے نزدیک اس قابل ہیں کہ ان کی حدیثیں قبول کی جائیں. علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انہیں زاہد علماء شیعہ میں سے لکھا ہے اور ان کی حدیثیں صحیح مسلم و نسائی میں موجود ہیں. سن 178 ہجری میں انتقال کیا. اگلا نام ہے جمی بن عمیرہ بن ثعلبہ کوفی تیمی، جیم میم یہ عین جمی، اور کوفی تیمی ہے تے یہ میم چھوٹی ہے. اور اب ان کے بارے میں صرف 2 لائنیں لکھی ہیں اور لکھا ہے کہ میزان الاعتدال میں ہے کہ ان کے متعلق ابو حاتم کا یہ فقرہ ہے کہ صالح الحدیث اور شرفاء الشیعہ سے ہیں. جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. اب حروف تہجی سے ہم اگلے جس پہ پہنچے حرف پہ وہ ہے ہے. اب یہ ہے سے شروع ہونے والے راویوں کے نام اور ان کے بارے میں معلومات جو ہمیں یہ کتاب بتاتی ہے. پہلا نام ہے حارث بن حسیرہ کوفی، ہے الف رے سین حارث بن، اور حسیرہ میں بھی ہے سواد ہے. ابو حاتم رازی، ابو احمد زبیری، ابن عدی، یحییٰ بن معین، امام نسائی وغیرہ نے ان کی شیعت کی تصریح بھی کی ہے اور ان کے ثقہ ہونے کا بھی اقرار کیا ہے. علامہ ذہبی نے انہیں صدوق لکھا ہے. امام نسائی نے ان سے حدیثیں لی ہیں. اب ہم صفحہ نمبر 129 پہ پہنچ گئے ہیں. یہاں پہ اگلا نام ہے حارث بن عبداللہ حمدانی، صحابی و حواری امیر المومنین علیہ السلام. ابن قتیبہ قاف تو یہ بے نے مشاہیر شیعہ میں پہلے ان کا ہی نام لکھا ہے. ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ کبار علماء تابعین سے تھے. اور ابن حبان ہے بے الف نون، انہیں بہت غالی شیعہ کہا کرتے تھے. جمہور اہل سنت انہیں اسی شیعت کی وجہ سے بہت دشمن رکھتے تھے، مگر باوجود اس کے ان کے علم اور فضل اور ثقہ ہونے سے کسی کو انکار نہیں. سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ و ابو داود میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. سن 65 ہجری میں انتقال کیا. اب اگلا نام ہے حبیب بن ابی ثابت اسدی، کوفے کے رہنے والے اور تابعی ہیں. ابن قتیبہ نے معارف میں، شہر ستانی نے ملل و نحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے. ان سے جملہ ارباب صحاح ستہ نے بلا تردد و روایتیں لی ہیں. سن 119 ہجری میں انتقال کیا. اگلا نام ہے حسن بن حی،
ہے سین نون تو ہم ہے سے پڑھ رہے ہیں نا، اور ہائی جو ہے ہے چھوٹی ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ اجلے علماء یا احلبے علماء میں سے ہیں، اور ان میں شیعت کی بدعت موجود تھی۔ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، ظالم حکام پر خروج جائز جانتے تھے، عثمان پر ترس نہیں کھاتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات جلد نمبر 6 میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ثقہ ہیں، ان کی حدیثیں صحیح ہیں اور یہ شیعہ تھے۔ ابن قتیبہ نے بھی ان کی شیعت کی تصریح کی ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر سنن میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 100 ہجری میں پیدا ہوئے اور 199 ہجری میں انتقال کیا۔ صفحہ نمبر 130 پہ ہم آ گئے۔ اگلا نام ہے حکم بن عتیبہ، عین تے یہ بے ہے، کوفی یا کونی۔ ابن قتیبہ نے معرف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 115 میں انتقال ہوا۔ اگلا نام ہے حماد بن عیسیٰ، صاحب منتہی المقال وغیرہ نے انہیں علماء شیعہ میں سے لکھا ہے، اور ہر ایک نے انہیں ثقہ و معتمد سمجھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایسے موقع پہ سامعین اگر میں درود پڑھنا بھول بھی جاؤں تو آپ خود ہی پڑھ لیا کیجیے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، ترمذی اور دیگر سنن میں ان کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اگلا نام ہے حمران بن ایون، ہے میم رے الف نون، بن الف عین یہ نون اور یہ کے اوپر پیش ہے۔ مشہور ترین صحابی امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام، سنن ابی داؤد وغیرہ میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ خے سے جو نام ہے خالد بن مخلد قطوانی کوفی، امام بخاری کے شیخ الحدیث میں علامہ ابن سعد نے طبقات جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 283 میں، اور امام ابو داؤد نے انہیں شیعہ اور صدوق لکھا ہے، اور امام بخاری اور مسلم دونوں نے ان کی حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں، اور بھی دیگر اصحاب سنن نے ان کی شیعت سے واقف ہوتے ہوئے ان کی حدیثوں سے کام لیا ہے۔ یہ پیج نمبر 131 پہ ہم آ گئے ہیں، اور اگلا حروف ترجمے سے اب ہم زے کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ زے سے جو نام ہے آئیے ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ زبید بن حارث بن عبد الکریم کوفی، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہ ثقات تابعین میں سے ہیں اور ان میں تشیع تھا۔ اس کے بعد ذہبی نے بہت سے علماء و محدثین کے اقوال ان کے ثقہ ہونے کے متعلق نقل کیے ہیں۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ سن 124 124 ہجری میں انتقال کیا۔ اگلا نام ہے زید بن الحباب کوفی تمیمی، ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں ذکر کیا ہے، اور علامہ ذہبی نے انہیں عابد، ثقہ اور صدوق لکھا ہے، اور ان کے ثقہ اور صدوق ہونے کے متعلق دیگر بہت سے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان کی حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ اگلا حرف ترجمے سے اب ہم سین پہ پہنچ گئے ہیں۔ سین سے نام ہے سالم بن ابی الجعد اشجعی کوفی، ابن سعد نے طبقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 203 میں، ابن قتیبہ سے معارف صفحہ نمبر 156، علامہ شہر ستانی نے ملل و نحل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے انہیں ثقات التابعین میں لکھا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگلا نام ہے سالم بن ابی حفصہ اجلی کوفی، علامہ شہر ستانی نے ملل و نحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں، اور علامہ ابن سعد نے طبقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 234 میں ان کی شدت تشیع کی کیفیت ذکر کی ہے۔ ان کی حدیثیں جامع ترمذی میں موجود ہیں۔ سن 137 میں انتقال کیا۔ اور اگلا نام ہے سعد بن طریف الاسکاف حتلی کوفی، اس کی ہجے کرتی ہوں، سعد بن تو ٹھیک ہے آسان سا ہے، توئے رے یہ فے طریف ہو گیا، طریف الاسکاف، الف لام الف سین کاف الف فے،
اور اس کے بعد ہے حتلی کوفی، ہے تے توئے بھی ہے اور لام چھوٹی ہے بھی ہے، کوفی۔ علامہ ذہبی نے علماء محدثین کے اقوال ان کے تشیع کے متعلق درج کیے ہیں، ان کی حدیثیں صحیح ترمذی میں موجود ہیں۔ اگلا نام ہے سعید بن اشو، الف شین واو عین۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ کوفے کے قاضی تھے اور مشہور صدوق ہیں۔ امام نسائی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان میں کوئی خرابی نہ تھی۔ جوز جانی نے کہا ہے کہ یہ بڑے اغالی اور شیعت میں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 133 تک 133 پہ، جہاں پہ اگلا نام سین سے ہے سعید بن خیسم، خے یہ سیمیم۔ یحییٰ بن معین نے ان کے متعلق یحییٰ بن معین سے ان کے متعلق پوچھا گیا کہ سعید بن خیسم شیعہ ہیں، آپ ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیعہ ہوں گے مگر ہیں سقہ۔ جامع ترمذی و سنن نسائی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگلا نام ہے سلمہ بن الفضل الابرش، رے کے قاضی تھے، رے بڑی ہے، رے کے قاضی تھے۔ ان کی شیعت کے علماء نے صراحت کی ہے مگر ارباب صحہ نے ان سے حدیثیں لی ہیں، چنانچہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگلا نام ہے سلمہ بن کہیل بن حسین حضرمی، کہیل میں ہے کاف ہے یہ لام، اور بن حسین میں ہے سواد یہ نون، اور حضرمی میں ہے زواد رے میم چھوٹی ہے۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف صفحہ نمبر 206 میں، علامہ شعر ستانی نے ملل و نحل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 میں ان کو مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے۔ جملہ ارباب صحہ ستہ نے ان کی حدیثوں سے کام لیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 121 میں انتقال کیا، اور صفحہ نمبر غلط پڑھ دیا میں نے، دیکھیں ذرا، سن 121 ہجری میں انتقال کیا۔ اللہ مجھے معاف کرے، بہت ہی گڑبڑ کر جاتی ہوں کبھی کبھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا نام ہے سلیمان بن سرد خزائی کوفی، سلیمان بن سواد رے دال سرد اور خیز الف عین چھوٹی ہے۔ شیعہ نے عراق کے بزرگ ترین فرد اور مرجع مومنین بزرگ تھے، انتقام خون حسین علیہ السلام لینے والوں کے راس و رئیس اور قائد بھی تھے، اور جملہ ارباب سیر و تاریخ نے ان کے علم و فضل، زہد و رعین، عبادت کا فراغ دلی سے تذکرہ کیا ہے۔ ہم پیج 134 پہ آ گئے ہیں۔ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ہمراہ تھے، دشمنان اہل بیت کو گمراہ سمجھتے تھے۔ ان کی حدیثیں صحیح مسلم و صحیح بخاری دونوں میں موجود ہیں۔ اب ہم پیج 134 پہ اگلا نام پڑھیں گے جو سین سے ہے، سلیمان بن ترخان تیمی بصری۔ تیمی جو ہے وہ تے سے ہے، اور ترخان جو ہے توئرے خیالف نون ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں ذکر کیا ہے۔ ان کی حدیثوں سے ارباب صحہ نے بھی کام لیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 143 ہجری میں انتقال کیا۔ اگلا نام ہے سلیمان بن قرم بن معاذ سنبی، کوفی، سواد نون بے چھوٹی کوفی۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق ابن حبان کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ بڑے غالی رافضی تھے، اور ابن عدی نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان کی حدیثیں عمدہ ہیں۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ آئیے اگلا نام پڑھتے ہیں۔ اگلا نام ہے سلیمان بن مہران کاہلی کوفی، مشہور با آمش، با الف عین میم شین۔ یہ یہاں پہ بات جو ہے وہ نام پورا مکمل ہوتا ہے۔ یہ بزرگان شیعہ سے ایک جلیل القدر فرد اور کبار محدثین میں نامور بزرگ ہیں۔ بہت سے محققین علماء اہل سنت مثلا ابن قتیبہ نے اپنی معارف میں، اور علامہ شہر ستانی نے اپنی ملل و نحل میں، اور دیگر حضرات نے ان کے شیعہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں جو جوزجانی کا یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ باشندگان کوفہ میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ لوگ ان کے عقائد و مذہب کو ناپسند سمجھتے تھے، مگر وہی حضرات محدثین کوفہ کے راس و رئیس تھے۔ اب ہم پیج نمبر 135 پہ آ گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے مثلا ابو اسحاق منصور زبید یامی اور آمش الف عین میم شین، اور انہی جیسے دیگر حضرات کو ان کے سچے ہونے کی وجہ سے ان کی حدیثوں
کو لوگوں نے سر آنکھوں پر رکھا۔ جوزجانی کا یہ فقرہ جس قدر رقیق اور ان کے تعصب کا مظہر ہے پوشیدہ نہیں۔ ناصبی لوگوں نے ان بزرگوں کے مذہب و عقائد کو جو پسند نہیں کیا تو محض اس جرم کی وجہ سے کہ یہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کر ان کے دامن سے متمسک ہو کر اجر رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے ہیں۔ ناصبی افراد نے ان کی حدیثوں کو سر آنکھوں پر جو رکھا تو محض اس وجہ سے نہیں کہ یہ حضرات سچے تھے، بلکہ اس لیے کہ بغیر ان کی طرف رجوع کیے ہوئے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اگر ایسے حضرات کی حدیثیں یہ ناصبی لوگ ٹھکرا دیتے تو پیغمبر کی ساری حدیثیں ہوا ہو جاتی۔ سنن و آثار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بھی نہیں چلتا، جیسا کہ خود علامہ ذہبی نے ابان بن تغلب کے تذکرے کے سلسلے میں اعتراف کیا ہے۔ اعمش الف عین میم شین کے چند عجیب و غریب نوادر ہیں جو ان کی جلالت قدر کو ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن خلقان ان کے حالات میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ عثمان کے فضائل اور علی علیہ السلام کی برائیاں مجھے لکھ بھیجو۔ اعمش نے ہشام کا خط لے کر بکری کے منہ میں دے دیا اور وہ اس خط کو چبا گئی، اور قاصد سے کہا کہ جا کر ہشام سے کہہ دینا کہ تمہارے خط کا یہی جواب ہے۔ قاصد نے کہا کہ ہشام نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں تمہارا جواب لے کر نہ گیا تو مجھے قتل قرار ڈالے گا۔ قاصد نے اعمش کے اعضاء الف عین زہ و احباب سے بھی سفارش کرائی۔ جب سب نے اصرار کیا تو انہوں نے جواب میں لکھا، اب یہ بریکٹ میں ہے، کہ اگر دنیا بھر کے لوگوں کے فضائل عثمان کو حاصل ہو جائیں اور دنیا بھر کے لوگوں کی برائیاں علی میں اکٹھا ہو جائیں تو تمہیں کیا، تم اپنے آپ کو دیکھا کرو۔ اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پیج نمبر 136 پر ہم آ گئے۔ علامہ ابن ابو البر نے ان کا ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ فضل بن موسیٰ بیان کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے ہمراہ اعمش کی عیادت کو گیا تو حنیفہ نے کہا کہ اے ابو محمد، اب بریکٹ میں لکھا ہے اعمش الف عین میم شین، اگر تمہارے بارے خاطر نہ ہوتا تو میں جتنی بار تمہاری عیادت کو آتا ہوں اس سے زیادہ آتا۔ اعمش نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تم اپنے گھر میں ہوتے ہو تو بھی میرے لیے بارے گراں ہوتے ہو، جب میرے پاس ہوگے تو میرا کیا حال ہوگا؟ ایک اور ان کا واقعہ شریک بن عبداللہ قاضی کی زبانی ہے۔ شریک کہتے ہیں کہ میں اعمش کے مرض الموت میں ان کے پاس حاضر تھا کہ اتنے میں ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلہ اور امام ابو حنیفہ ان کی عیادت کو آئے۔ لوگوں نے ان کی مزاج پرسی کی، انہوں نے انتہائی کمزوری اور نقاہت کا ذکر کیا، اپنی خطاؤں پر اپنی ہراسانی ظاہر کی اور کچھ آب دیدہ سے ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ مڑے اور انہوں نے فرمایا کہ اے ابو محمد، خدا سے ڈریے اور اپنے اوپر ترس کھائیے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ایسی حدیثیں بیان کرتے تھے کہ اگر آپ ان سے توبہ کر لیتے تو آپ کے لیے اچھا ہوتا۔ اعمش نے کہا کہ تم میرے ایسے شخص کے لیے ایسی بات کہتے ہو جو خوب سخت و سست سنایا، ایسی بات کہتے ہو اور خوب سخت و سست سنایا۔ مختصر یہ کہ اعمش بڑے سقا و معتمد عالم و فاضل بزرگ تھے۔ ان کے صدق و عدالت، تقوی و پرہیزگاری پر سب کا اتفاق ہے۔ جملہ ارباب صحاح وغیرہ نے ان کی روایت کردہ حدیثوں سے کام لیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم سبھی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں، اور سن 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 137 پر۔ حروف تہجی میں ہم سین کو پڑھ چکے، سین سے ناموں کو، اب ہم شین کی طرف آ گئے ہیں۔ آئیے شین میں سے جو نام شروع ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے لکھا ہے قاضی شریک بن عبداللہ بن سنان بن انس نخعی کوفی۔ ان کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں ذکر کیا ہے۔ میزان الاعتدال علامہ ذہبی میں بذیل حالات شریک مذکور ہے۔ عبداللہ بن ادریس خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ شریک شیعہ ہیں۔ اسی میزان میں یہ بھی ہے کہ ابو داؤد رہاوی
روایت کرتے ہیں کہ ہم نے شریک کو کہتے سنا کہ بریکٹ میں ہے کہ علی تمام خلائق میں سب سے بہتر ہیں، جس نے ان کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر ہیں۔ شریک من جملہ ان حضرات کے ہیں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے نص خلافت کی حدیثیں روایت کی ہیں۔ چنانچہ میزان الاعتدال میں ایک مرفوع حدیث ابو ہریرہ سے ہے۔ اچھا، یہ عربی میں حدیث ہے، آگے ترجمہ ہے، وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر نبی کا وصی و وارث ہوا کرتا ہے، اور علی علیہ السلام میرے وصی و وارث ہیں، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ شریک المومنین کے فضائل و مناقب کی نشر و اشاعت میں بڑے مستعد و سرگرم، اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کر کے بنو امیہ کو خوب زج کیا کرتے تھے۔ پیج نمبر 138۔ مورخ ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیات العیان میں بسلسلہ حالات شریک، کتاب درۃ الغواص سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب یہ جو واقعہ نقل کیا گیا ہے یہ بریکٹ میں وہ انورٹڈ کاما میں ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ ایک اموی شخص تحریک کی صحبت سے اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شریک نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، اس پر اموی نے کہا نعم الرجل علی، یعنی اچھے شخص تھے علی علیہ السلام۔ اس پر شریک کو غصہ آ گیا اور وہ بگڑ کر کہنے لگا کہ کیا علی علیہ السلام کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے؟ نعم الرجل یعنی اچھے شخص تھے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہنے کو، اور یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ شریک کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کسی کو بھی اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں رہے گا کہ یہ دوست داران اہل بیت علیہ السلام میں سے تھے، اور علماء اہل بیت علیہ السلام سے بکثرت حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ سفیان سے زیادہ حدیث کے عالم ہیں، اور دشمنان علی علیہ السلام کے سخت ترین دشمن تھے، اور انہیں بہت برا کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبدالسلام بن حرب نے شریک سے پوچھا کہ اپنے ایک بھائی کی عیادت کو چلتے ہو؟ انورٹڈ کاما پوچھا کون؟ کوسچن مارک پوچھا کون؟ عبدالسلام نے کہا مالک بن مغول، میم غین واو لام۔ اچھا، شریک نے کہا کہ جو شخص علی علیہ السلام و عمار کو عیب لگائے وہ میرا بھائی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شریک کے سامنے معاویہ کا تذکرہ ہوا، لوگوں نے کہا معاویہ بڑے حلیم تھے۔ شریک نے کہا جو شخص حق سے اعراض کرے اور علی علیہ السلام سے جنگ کرے وہ حلیم ہرگز نہیں۔ انہی شریک نے ہی یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کی ہے، اور یہ حدیث عربی میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم میرے ممبر پر معاویہ کو دیکھنا قتل کر ڈالنا۔ پیج 139 پہ ہم آ گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کا شیعہ ہونا اظہر من الشمس ہے، مگر باوجود اس کے علامہ ذہبی نے انہیں حافظ و صدوق اور یک از ائمہ کہا ہے، اور ابن معین کا ان کے متعلق یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ شریک صدوق و ثقہ تھے، اور ان کے حالات کے خاتمے پر لکھا ہے کہ یہ من جملہ خزینہ داران علم تھے۔ ان کے اسحاق الزق نے 9000 حدیثیں حاصل کیں۔ امام مسلم اور دیگر ارباب صحاح نے بھی ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے اور اپنے صحاح میں ان کی روایتیں لی ہیں۔ خراسان یا بخارا میں سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 177 ہجری میں انتقال کیا۔ اگلا نام ہے شیبہ بن حجاج اتکی، اس کو میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ شین این بے ہے، شیبہ بن حجاج اتکی، این تے کاف چھوٹی ہے، کاف کتاب والا کاف۔ محققین اہل سنت مثلا ابن قتیبہ نے معرف میں، شہر ستانی نے ملل و نحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے ان کو، اور ان کی حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم و دیگر صحاح میں موجود ہیں۔ سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے اور جبکہ سن 160 ہجری میں انتقال ہوا۔ اب ہم اگلے حروف تہجیز سے نام پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں اب آگے سواد لکھا ہے۔
سواد سے ہے سعسع بن سوہان بن حجر بن حارث ابدی، کافی مشکل نام ہے۔ آئیے سامعین اس کی ہجے کرتے ہیں۔ سے نہیں، یہ تو سواد ہے، سواد عین سواد عین ہے، یہ ہو گیا ساسا۔ بن سوہان، سوہان بھی سواد سے ہے، سواد واو ہے الف نون۔ بن حجر بن حارث ابدی، عین بے دال چھوٹی ہے، اب تو آسان ہو گیا۔ ابن قتیبہ نے، اب بریکٹ میں معارف صفحہ نمبر 206 میں، انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ابن سعد طبقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154 میں ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ اب لکھا کیا ہے، بریکٹ میں ہے، آئیے میں اس کو پڑھتی ہوں کہ یہ کوفے کے اصحاب خطت خے توئے توئے سے مقرر تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اب ہم پیج 140 پہ آ گئے ہیں، لیکن ہم ابھی وہی انورٹڈ کاما والی گفتگو پڑھ رہے ہیں۔ صحابی تھے یہ سعسع اور ان کے بھائی زید اور سیحان، سین یہ ہے الف نون، جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سیحان کے ہاتھ میں پہلے لشکر کا علم تھا، وہ قتل ہو گئے تو سعسع نے علم ہاتھوں میں لے لیا۔ سعسع نے حضرت علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ بڑے معتمد و موثق شخص تھے، مگر ان کی حدیثیں کم ہیں۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، آگے لکھا ہے علامہ ابن عبد البر، اچھا اب ایک انورٹڈ کاما میں لکھا ہے استیعاب میں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عہد پیغمبر میں اسلام لائے، مگر صغیر سنی کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اور من جملہ سرداران قوم تھے، بڑے فصیح و بلیغ، مقرر زیرک و دانا دیانتدار عالم و فاضل انسان تھے، حضرت علی علیہ السلام کے صحابیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ یحییٰ ابن معین ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ سعسع، زید اور سبحان فرزندان سوہان سب کے سب خطیب تھے۔ زید و سیحان جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ عہد خلافت حضرت عمر میں ایک مشکل قضیہ درپیش ہوا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے دریافت کیا، سعسع جو کم سن نوجوان تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک پرمغز و مدلل تقریر کی، جس میں تمام شک و شبہ دور کر دیا، اور جو صحیح جواب تھا اسے بیان کیا۔ سب نے ان کے قول کو تسلیم کیا اور انہی کی رائے اختیار کی، غرض یہ کہ بنی سوہان، سواد واو ہے الف نون، سرداران عرب اور مرکز فضل و حسب تھے۔ علامہ ابن قتیبہ نے بھی اپنی کتاب معارف صفحہ نمبر 138 میں شورۂ آفاق، معززین و شرفاء و مصاحبین سلطان کے سلسلے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ زید بن سوہان کے فضائل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی درج کی ہے۔ علامہ عسقلانی اصابہ قسم ثالث میں سعسع بن سوہان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی علیہ السلام سے روایتیں کی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی معیت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے، بڑے فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ معاویہ کے ساتھ ان کے بڑے مارکے ہوئے ہیں۔ شعبی ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے خطب کی تعلیم حاصل کی ہے۔ ہم پیج 141 پر ہیں۔ علائی عین لام الف حمزہ چھوٹی نے حالات زیاد میں ذکر کیا ہے کہ مغیرہ نے بحکم معاویہ انہیں کوفے سے جلا وطن کر کے جزیرہ یا بحرین کی طرف بھیج دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جزیرہ ابن قافان میں بھیجے گئے اور وہیں انتقال کیا، جس طرح جناب ابو ذر نے ربزت میں جلا وطن ہو کر انتقال کیا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انہیں سقہ معروف، مشہور و معروف موثق لکھا ہے، اور نیز ان کے سقہ ہونے کے متعلق علامہ ابن سعد اور نسائی کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، اور اب ایک حرف ذکر کیے جاتے ہیں، ان کی حدیث سنن نسائی میں موجود ہے۔ اگلا حرف تہجی ہے زوئے سے ایک ہی نام ہے، اسی صفحے پر لکھا ہے ظالم بن عمرو بن سفیان ابو الاسود دولی، دال اور واو اس کے اوپر حمزہ ہے۔
ان کا شیعہ و مخلص اہل بیت علیہ السلام ہونا دنیا جانتی ہے. ملاحظہ ہو اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241. جملہ ارباب صحہ ستہ نے ان کی حدیثیں سر آنکھوں پر لی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سبھی میں موجود ہیں. 95 یعنی 95 برس کی عمر میں سن 99 ہجری میں شہر بصرہ میں انتقال کیا. یہ وہی ابو الاسود دولی ہیں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے تعلیم حاصل کر کے علم نحو کی بنیاد رکھی اور دنیائے عربیت میں موجد علم نحو کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. سامعین، پیج نمبر 141 ہم نے پڑھ لیا اور اب ہم حروف تہجی میں سے زوئے تک پہنچ گئے ہیں. اگلی آڈیو میں ہم عین سے حرف سے آغاز ہونے والے ناموں کے بارے میں پڑھیں گے. اور اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. سلامت رہیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.